السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان کا اگر پولیٹیکل ڈسکورس دیکھا جائے تو ایک بڑے برننگ قسم کی ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے ڈرائنگ رومز میں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے چوک چراہوں، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، ہمارے ایوانوں میں وہ والی باتیں ڈسکس نہیں ہو رہی کہ اسموک کا کیا الٹیمیٹ سولوشن ہے، پاکستان کلائمیٹ فرینڈلی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے لے کر آنی ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر نوجوانوں کو کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے، ہمارا یوتھ بل جو ہے اس کا ٹیلنٹ کیسے انلیش کرنا ہے۔ یہ ہمارا ڈسکورس نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ اب اگلا دھرنا کب ہوگا، اگلا احتجاج کب ہوگا، اگلا جلوس کہاں سے نکلے گا، کون سی قومیت دوسری قومیت کے خلاف کون سا سوال اٹھا رہی ہے۔ ہم انہی چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ بحثیت قوم ایک ایسے موقع کے اوپر جب دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ایسی تیزی سے فاسٹ ہو رہی ہیں، جہاں پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، یونائٹڈ ہو کر ان تمام چیزوں کا سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ پرو انڈیا اپنی ساری کیبنٹ پکس کر رہے ہیں۔ پاکستان اس بارے میں کیا سوچا؟ ہمارا نیشنل ڈسکورس یہ کیوں نہیں ڈسکس کر رہا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیسے ٹیکٹونک شفٹ آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اس وقت ورلڈ اکنامک آرڈر کے اندر کتنی میسو چینجز اور شفٹس آ رہی ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اب تک کیا کیا؟ یہ تمام چیزیں ہمارے ڈسکورس کا حصہ نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب، سینئر صحافی اور اینکر پرسن اور تجزیہ نگار۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا ڈسکورس اور ہماری ڈسکشن، اس کا موضوع یہ جو تمام ایکچوئل ایشوز ہیں، ایک عام پاکستانی کے جو مسئلے ہیں، جو امن و امان چاہتا ہے، اپنی جان مال کی عزت اس کی سیکیورٹی چاہتا ہے، وہ اچھا روزگار چاہتا ہے، وہ اسموک سے نجات چاہتا ہے، یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ انسٹیبلٹی آج کی نہیں ہے، یہ انسٹیبلٹی 2011 سے ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح بھی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے، انہوں نے ایک ہی طرز سیاست رکھا ہے اور نفرت کے کاروبار کو ترویج دی ہے۔ انہوں نے کبھی صلح کا، امن کا، تعاون کا، مل کر کام کرنے کا، اکانومی کو بہتر کرنے کا کبھی کوئی پیغام نہیں دیا۔ اچھا آپ پھر دیکھ لیجئے اس کے بعد جہاں جہاں سول حکومت بہتر ہونے لگی، 2014 آپ دیکھ لیجئے، وہاں پھر ایک دفعہ 126 دن کا دھرنا آ گیا۔ پھر اس کے بعد 2016، 2017 پھر عمران خان کے اپنے دور حکومت میں بھی وہ اپوزیشن لیڈر ہی رہے، حالانکہ وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپوزیشن میں چلیں بہت سی کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں نا تو آپ صلح کا ہاتھ بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آج بھی شہباز شریف صاحب کی تقریر یاد ہے، جب عمران خان نے حلف لیا تھا، انہوں نے کہا میثاق معیشت کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات تھی، اکانومی کو بہتر کریں، غریب آدمی کے مسائل کم کریں، اس پر چیزیں ٹھیک کریں، لیکن نہیں، عمران خان نے اس کے بعد سے سارا کچھ، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آخری دھرنا تھا اور اس کے بعد سے اب نہیں ہوگا۔ تو اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ اکنامک سٹیبلٹی کب آتی ہے؟ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، تسلسل ہوتا ہے، جب پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے، جب استحکام ہوتا ہے، امن و سلامتی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے۔ تو میرا یہاں پہ آپ سے کوشچن یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر اس وقت کیسے گریٹ پاورز انہوں نے اپنے جو ہے وہ الگ الگ لائنز ڈرا کر لی ہیں، اس وقت بلاکس بن رہے ہیں، گلوبل پاور سینٹر جو ہے وہ ایسٹرن بلاک کی جانب شفٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر جو یہ انسٹیبلٹی، عدم استحکام ہے، اس میں کیا بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے کہ اس کا بھی عمل دخل ہے؟ جی بالکل بالکل، دنیا میں بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ یہ ایک پیج پہ سچے دل کے ساتھ ہے، پرانا والا ایک پیج نہیں ہے۔ اچھا اس سے چیزیں بہتر، اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی لیکن چیزیں گریجولی انڈیکیٹر بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ عمران خان تو ایک فیکٹر ہے نا کہ انہوں نے لوگوں کو چین نہیں لینے دیا۔ اس کے بعد دیکھیے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، مہرنگ بلوچ والا ایشو، اچانک BLA کے دہشت گردانہ حملے پھر شروع ہو گئے۔ آپ KP میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، جرگے ہو رہے ہیں بڑے بڑے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں۔
یہ ساری انٹرنیشنل پارا چنار میں دیکھیں کیسے سیکٹیرین اسٹرائف کرم میں دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قدر تکلیف دہ چیزیں ہیں. تو بعض اوقات آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل. اب دنیا میں پاکستان میں دیکھیے پاکستان بڑا سینٹرل ملک ہے. پاکستان نیوکلیر ملک ہے. ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے. یہ کچھ لوگوں کو کھلتا نہیں ہے. اس میں آپ یوز کو کہہ لیجئے. اس میں سب سے بڑا تو مطلب انڈیا کو کیسے پاکستان میں اچھا ابھی اس وقت ریسنٹ ایک دورہ اگر میں آپ کے سامنے مینشن کروں بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے ہوئے تھے ان کی اسپیچ کا میں ایکسیپٹ پڑھ رہی تھی. اس میں وہ واضح طور پر ایک میسج دے کے گئے ہیں پاکستانیوں کو کہ اس وقت دنیا کے اندر جس لیول کی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے وہی اقوام سروائیو کریں گی جو یونائٹڈ فرنٹ اختیار کریں گی. اب پاکستان کے اندر یہ یونائٹڈ فرنٹ جو ہے کیسے ممکن ہے جب آپ کی نفرتیں آپ کی عداوتیں اور آپ کی جو صوبائی عصبیت ہے اس کو اس طریقے کی ہوا دی جا رہی ہو, اس میں باقاعدہ سیاسی قوتیں شامل ہوں, ایک زہریلا ترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو, تو ہم یونائٹڈ فرنٹ کب اختیار کریں گے؟ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے نا اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. اور اگر ہمارا اپنا چہرہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم دنیا کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. ہمارے اندر بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایسے گروپس ہیں, ایسے فیکشنز ہیں جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. کچھ کا ذکر میں نے کیا. اس کے علاوہ بھی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کیا اچیو کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شاید ابتری میں انٹرسٹڈ نہ ہوں لیکن وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بدلے ڈالر مل رہے ہیں. آپ چند ڈالروں کی خاطر پورے ملک کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں, نفرتیں پھیلا رہے ہیں. دنیا نفرتوں سے نہیں چلتی. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں نفرت کوئی بڑا جذبہ نہیں, محبت بڑا جذبہ ہے. وہ لوگوں کو جوڑتی ہے. یہ افراد کے درمیان, گروہوں کے درمیان, فرقوں کے درمیان, ملکوں کے درمیان بہت ضروری ہے. مگر اس وقت آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو نفرت کا بیانیہ ہے, تشدد کا بیانیہ ہے, صوبائی عصبیت کا بیانیہ ہے اور ریلیجن کارڈ, ریلیجیس ٹچ جو ہے وہ اس وقت زیادہ بک رہا ہے. امن و آشتی کے اوپر سروس ڈیلیوری جو ہے وہ ہار رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکنامک گورننس کی کسی کو فکر نہیں ہے. فکر اس بات کی ہے کہ ہم جس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ہمارا لیڈر ہے, صرف وہ حکومت میں بیٹھے گا تب ہمیں یہ ملک جو ہے گوارا ہے, ورنہ یہ ملک بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو سلسلہ ہے نا یہ سچی بات ہے عمران خان کے دور سے شروع ہوا. نون لیگ کی بھی ریاست کے ساتھ بڑی مخالفت رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بہت نقصان سہا ہے. لیکن اس کے باوجود کسی جماعت کے کسی ورکر نے آج تک پاکستانی پاسپورٹ کو آگ نہیں لگائی, پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا اور پاکستان کے پرچم کو پیروں تلے نہیں روندا. لیکن پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ کیا. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے افغانی شامل ہیں جن کو لا کر بسایا گیا تھا, جن کی وجہ سے اب دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کا پلان تھا. وہ سارا کچھ اب تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے ملک کو. تو یہ جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں, اگر آپ کی نظر میں اس کا احترام نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے, اس کا تقدس نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے. جن لوگوں کو اختلاف ہے وہ آپ اختلاف کریں, حکومت سے اختلاف کریں, ریاست سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا دہشت گردی کا, آپ نے جیسے ذکر کیا, اور پاکستان لگتا ایسا ہے جیسے پیریوڈیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلسلہ تھا کہ شہادتیں رکی نہیں رہی تھیں. ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان پچھلے دنوں بڑے بڑے حملے ہوئے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پر دیکھیں, کلات کے اندر دیکھیں, اب مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کے واقعات بڑا مومنٹم پکڑ رہے تھے. تو کیا ایک ایسا موقع ہے, ہم ایک ایسے واٹر شیڈ مومنٹ کے اوپر بحیثیت نیشن اس وقت کھڑے ہیں کہ جس طرح سے اے پی ایس کے بعد پوری تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کر ایک پالیسی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سگنیچر کیے, اس کے اوپر رضامندی دکھائی کہ ہم زیرو ٹالرنس ہے ہمارا دہشت گردی کے خلاف, ویسی کوئی جو ہے ایک کنسنسس آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بننا ضرور چاہیے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, عمران خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا تھا کہ آپ ایک نیا میثاق جمہوریت کر لیں لیکن سیاستدانوں سے بات کریں. اگر انہوں نے باہر آنا ہے تو انہیں سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی. وہ اس چکر میں ہے کہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ انہیں گود لے لے, وہ نہیں لے گی. اب دیکھیں اب بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے پاکستان کے حوالے سے. اب ہمیں چیزوں کو مینڈ کرنا ہے, زخموں پر مرہم لگانا ہے, اور اس کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو, اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہوں, اس کے اندر تمام فرقے سیاسی جماعتیں شامل ہوں.
اس بات پہ شاید زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی میں کس سے غلط، اس لیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے ہی قصوروار ہیں، سارے ہی قصوروار ہیں، تو پھر ایک نیا چیپٹر کھولتے ہیں، چیزوں کو آج سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماضی کی غلطیوں میں جاتے رہیں گے، کوئی شخص اپنی بات کو مانے گا نہیں۔ اچھا، آپ نے لیکن جیسے ایک آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ریلیجن کارڈ زیادہ بک رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں بک رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ مذہب پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور مذہب کو لپ سنگنگ کے لیے استعمال کریں اور پھر اس کو ایک نعرے کے طور پر استعمال کریں، اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جو امن کی تلقین کرتا ہے، لیکن اتنے پرتشدد لوگوں نے اس اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ ہمارا انویسٹر، ہمارا کاروباری طبقہ وہ پوچھ رہا ہے، ان کی ڈسکشنز آپس میں یہ ہو رہی ہے کہ کب تک یہ سب چلے گا، کہ بار بار ملک بند ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ایک نئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی لہر آتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے بڑی مشکل سے معیشت ابھی سنبھلتی ہے کہ دوبارہ ایک ایسا دور شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بیرونی دنیا کے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک فار ایور قسم کا پولیٹیکلی ٹربولنٹ ملک ہے، یہاں پر جو ہے آپ کوئی بھی انویسٹ نہ کرے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جو اس وقت بار بار کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، اس کی جو روٹ کاز ہے وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے کہ ایک الیکشن متنازع اس کا جو رزلٹ ہے، اور وہ تمام کے تمام ایکٹرز مانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوا وہ متنازع ہی ہوا۔ اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا ایک اکنامک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اکنامک پالیسیز کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہوگا، میں نے بہت ٹریول کیا۔ اچھا، آپ جو ایل ڈی سیز ہیں نا، لیس ڈیولپ کنٹریز، وہاں پر آپ جائیں اور کیسے ہی غریب ممالک کیوں نہ ہو، وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سڑکیں بن چکی ہیں، ہاسپٹل بن چکے ہیں، اسکول وہاں پر موجود ہیں، انرجی کرائسس ختم ہو چکا ہے، یہ بنیادی چیزیں پوری کر چکے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارا مسئلہ، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہر سیاستدان کہتا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ بچہ، بھئی تم نے کیا کیا؟ تم بھی اپنے اقتدار میں رہے، اس 2.5 کروڑ بچے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سڑکیں ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ 77 سال میں چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، اس کی سٹرگل اس کے بعد کی ہے، ہم ابھی تک انرجی کرائسس پہ قابل۔ تو سیاسی کھیل اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUIF ہم اپنے سیاسی مقاصد، سیاسی عزائم کو بھول جائیں۔ اچھا، اس کے لیے تو پھر جو ہے پاور آپ کو جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور کرنی پڑے گی نا، آپ کو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے اپنے حلقوں کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، حلقوں کی سیاست، کمیونٹی کی جو سیاست ہے اور جو میئرشپ ہے، سارا کچھ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں، کیا یہ پاسبل ہے ڈیولوشن آف پاور؟ ڈیولوشن آف پاور، تھرڈ ایئر آف ڈیموکریسی از اے بریلینٹ آئیڈیا، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی 3 دفعہ یہ آئیڈیا ٹرائی ہوا، تینوں دفعہ ڈکٹیٹرز کی جانب سے دیا ہوا۔ ایوب خان کا بنیادی حکومتوں کا نظام، ضیاء الحق صاحب کا بلدیاتی نظام اور جنرل مشرف کا NRB کے ذریعے جو نظام تھا، وہ تینوں ڈکٹیٹرز کی طرف سے آیا۔ سیاستدان کا کام نہیں ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہے سڑک بنوانا، گٹروں کے ڈھکن لگوانا یا قیمتیں کم کرانا، یہ لوکل لیول پر یہ بس سروس کا فیتا کاٹنا یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، اور وہ تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی میں وہ ڈیسائیڈ ہونے چاہیے۔ اگر پولیٹیشینز، سول گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کریں ڈیولوشن آف پاور کے، تب وہ امپلیمنٹیبل ہے، ادروائز آپ ان کو فورس کریں گے کسی ڈکٹیٹر کے ذریعے، وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے۔ سلوشن یہی ہے کیونکہ اس میں فنڈز ملتے ہیں، جتنے بھی لیول، کونسلر کے لیول پہ، ناظم کے لیول پر، جب تک آپ نہیں جائیں گے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ بڑا لازمی حصہ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کی وجہ سے پھر یہ شدت پسندی جو ہے اس کو زیادہ تقویت ملتی ہے، اور اس قسم کی تنظیمیں پھر گورننس کے مسائل کو ہم اس طریقے سے حل کرنے کی بجائے، ان کا سلوشن دینے کی بجائے، ہم اس کو کائنیٹک فورس کے ذریعے سے ہینڈل کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایکچوئل میں سوشو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے، جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا اور کمزور ہوتے جاتے ہیں، تو یہ دشمن کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ اسے موقع سمجھتا ہے۔ آپ خود کمزور نہ ہو، دشمن کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ کوئی چائنا پہ حملہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، چائنا بہت اسٹرانگ ہے۔
تو آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے نا. آپ کے اندر تو ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کو ہی تباہ کرنے پہ ہیں. پی ٹی آئی اس میں سے ایک ہے, یہ بی ایل اے اس میں سے ایک ہے, پشتون میں بھی ایسے فیکشن ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا گھر درست کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کن علاقوں میں زیادہ پھیلتی ہے؟ جہاں غربت ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, افلاس ہوتا ہے, جہاں کھانے کو میسر نہیں ہوتا, جہاں روزگار کے مواقع نہیں ہوتے. اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے, آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں اور آپ دیکھیں کہ پھر لوگ کتنا ترقی تو کرتے ہیں. یہ کیا ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے؟ چونکہ گورننس کے مسائل کی طرف تو ہم جان ہی رہے ہیں اس ڈائریکشن میں, اور جو آپ کی جو پیریفریز ہیں, جو مارجنلائزڈ پیریفریز ہیں, ان کو آپ نے صحیح طریقے سے جو ہے مین اسٹریم دھارے کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے ابھی اس طریقے سے اقدامات تو نہیں کیے ہیں. اور اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج کا وہ جوان جو سرحد پہ کھڑا ہے, بہت بڑی معمولی سی تنخواہ پہ کام کرتا ہے, گولی بھی کھاتا ہے اور شہادت بھی قبول کرتا ہے. پی ٹی آئی نے وہ کلچر ایسا بنا دیا ہے کہ اب لوگ اس جوان کو گالی دینے لگے. آپ امیجن کیجئے جب 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا گیا تھا, تو وہ جو جن بچوں نے جام شہادت نوش کیا, ان کے والدین کس کرب سے گزر رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے جان سے گزر گئے اس دھرتی کے دفاع کے لیے, اور اس کا نتیجہ ہمیں کیا مل رہا ہے. تو یہ ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. معاشی سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے تو دہشت گردی بہت کم ہو جائے گی. اچھا, ابھی جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت جیسے گورنمنٹ ہے وہ ملٹری فورسز کے ساتھ ایک سیم پیج کے اوپر ہے. یہ بڑا جو ان کا آپ نے کہا کہ ان کا ایک کوآرڈینیٹو قسم کا کولیبریٹو قسم کی اپروچ ہے, اس میں کوئی زور زبردستی کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے, دونوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا پاکستان کی ریالٹی جو ہے وہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہی ہے کہ جو دونوں قوتیں, دونوں پاور سینٹرز ہیں, ان کو کولیبریٹ مل کے ہی کرنا ہوگا, کوئی جو ہے الگ الگ اپنی ڈائریکشن میں نہیں چل سکتا, دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ایک ہی فوٹنگ کے اوپر رہ کر جو ہے ایک ہی پیج پر کام کرنا ہے؟ ہائبرڈ ماڈل از دا الٹیمیٹ سولوشن آف پاکستان. یہ کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیے ہم نے پاکستان میں ہر طرح کا تجربہ کر لیا. ہم نے یہاں ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی, ہم نے سویلین ڈکٹیٹر دیکھ لیے, ہم نے سویلین حکومتیں دیکھ لی. تینوں سسٹم نہیں چلے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم مجھے لگتا ہے چل جائے گا, اس لیے کہ یہاں پر آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز اکٹھے ایک چیز پر فوکس ہے, اور وہ اکانومی کی بہتری ہے. اگر یہ سسٹم چل جاتا ہے, پاکستان کے عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ مارشاء اللہ ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ سیمی مارشاء اللہ ہے, یہ ایمرجنسی ہے. ایک عام آدمی کا جو ایشو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو روزگار ملے, اس کو بیسک نیسیسٹیز ملے, امن و امان کی سچویشن نہ ہو, اس کا بچہ اسکول جائے, ہسپتالوں کے اوپر اس کو اچھا علاج ملے, اس کو جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ اس کی پوری کر رہا ہو. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب نے بڑا کمپریہنسولی ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کیا, اور ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کرنٹ سیٹ اپ آپ کو رجیم کا نظر آتا ہے, اس کا صرف اور صرف ایک فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکنامک سوورنٹی کیسے حاصل کرنی ہے. اگر جو اقوام اکنامکلی سوورن ہوتی ہیں, اپنے ڈیسیژنس وہی خود لے سکتی ہیں, اپنا ڈیفینس مضبوط کر سکتی ہیں, دنیا کے اندر جو ہے اپنا انفلوئنس برقرار رکھنے کے قابل ہوتی ہیں, مگر جو اقوام جو ہیں وہ اپنے آپ کو جیو پولیٹیکل سے جیو اکنامک ورلڈ آرڈر کے اندر انٹیگریٹ نہیں کرتی ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان میں ہی وہ ان کا سارا وقت جو ہے اسی کے اندر ضائع ہو جاتا ہے, تو دنیا کی جو باقی اقوام ہے وہ ان کی ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں وہ فزیکل بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں لڑی جاتی, بلکہ اس کا جو زیادہ بڑا مین ایکٹر ہتھیار ہوتا ہے وہ آپ کی جو ڈیجیٹل بیٹل فیلڈ ہے وہ ہوتا ہے. آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اتنا ڈیسائسو قسم کا دور چل رہا ہے, آپ کو نہیں پہچان آپ کا دوست کون, آپ کا دشمن کون ہے, کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے, کون سی انفارمیشن انکریکٹ ہے, کس چیز کی فریمنگ جو ہے وہ آپ کے حق میں جا رہی ہے, کس کی فریمنگ جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. اس ڈیسائسو ترین دور کے اندر آپ کی جو پہلی پریورٹی بحیثیت پاکستانی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ملک ہے وہ وار فوٹنگ کے اوپر اکنامک سوورنٹی حاصل کرے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.